الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تعالى في مقام آخر ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین، اس وقت پوری دنیا میں ہر جگہ یہودیوں کے ظلم کا ذکر چل رہا ہے کہ جو ظلم پچھلے 11 دنوں سے فلسطین انبیاء کی سرزمین پر وہ ظلم ڈھا رہا ہے، جس کے اندر بہت سارے بچے شہید ہو چکے ہیں، بچیاں شہید ہو چکی ہیں، کئی ہزار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ زمین ہے، آج کا جو فلسطین ہے یہ اصل میں شام کی زمین ہے، شام، اور اس زمین کی طرف اللہ نے بہت سارے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور بہت سارے نبیوں نے اس زمین کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین میں اللہ سے موت کی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے موت بھی اس مقدس زمین میں عطا فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی جب سیر کرائی گئی تو آپ کو اللہ نے معراج کی سیر میں پہلے اس زمین کی سیر کرائی، مسجد اقصی
شام کے اس زمین کی سیر کرائی، اس کے بعد اللہ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، تو یہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر آئے، بیت المقدس کے مقام پر، تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء اور جتنے نبیوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، سب کے سب نماز کے انتظار میں تھے کہ کوئی آنے والا امامت کروائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ درمیانے قد کے تھے، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ایک شخص جو ہمارا صحابی ہے عروہ ابن مسعود الثقفی، فرمایا کہ بالکل ان کے چہرے کے مشابہ موسیٰ علیہ السلام تھے، میں نے ان کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اور ابراہیم خلیل اللہ صورت میں فرمایا میرے مشابہ تھے، اور چونکہ آپ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں، فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے مشابہ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اور میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد آگے مصلی پر مجھے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ امامت کرائی جائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آج تمام نبیوں کی امامت آپ نے ہی کروانی ہے۔ فرمایا میں نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور امامت کروانے کے بعد پھر جب نماز ختم ہوئی تو ایک ایک نبی مجھ سے آ کر فردن فردن مصافحہ کرتا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام ان انبیاء کا تعارف مجھ سے کرتے گئے کہ یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اجتماع، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اگر اس روئے زمین پر ایک جگہ جمع کیا ہے تو وہ یہ مقدس زمین بیت المقدس کی زمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ فرمایا مسجد الحرام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا پھر کہنے والے نے ایک اور سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی بنائی گئی۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا ان دونوں مسجدوں کے بنانے اور تعمیر کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ رہا۔ یاد رکھیے، ایک تو اس کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے شروع کی، سلیمان علیہ السلام نے ختم کی، اور ایک تعمیر مسجد حرام کی، بیت اللہ کی، ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی، اسماعیل علیہ السلام نے ختم کی۔ لیکن اصل جو ابتدائی تعمیر ہے ان دونوں مسجدوں کی، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے پہلے مسجد حرام کی تعمیر شروع کی، اور پھر اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی، تو ان دونوں مسجدوں کے ابتدائی بانی وہ آدم علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس زمین کے ٹکڑے کو بابرکت زمین کہا، اور ایک نہیں مختلف آیات کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، اور کس زمین کی طرف ہم نے ان کو بھیجا؟ بارکنا فیہا للعالمین، اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ اور اس بارکنا فیہا للعالمین کے ضمن میں محدثین لکھتے ہیں ای الشام، یعنی شام کی زمین کی طرف ہم نے ان کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ علماء اکرام نے لکھا اس مقدس زمین سے مراد وہ شام کی زمین ہے۔ اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت
کہ اللہ کے حکم سے وہ چلتا تھا اور کس زمین کی طرف چلتا تھا جس زمین میں ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں پر حافظ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر بابرکت زمین سے مراد بھی وہ شام کی زمین ہے، شام کی زمین ہے، شام کی زمین۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے ان قوم کو اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جس زمین میں ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ اس آیت میں بھی برکت والی زمین سے مراد وہ شام کی زمین ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ علماء اکرام نے کہا زیتون سے مراد یہاں پر بیت المقدس کی زمین ہے، بیت المقدس کی زمین، کہ یہ زیتون پیدا کرتی ہیں، یہ برکت والی زمین ہے۔ اللہ نے زیتون کے درخت کو برکت والا درخت کہا، تو زیتون کا درخت برکت والا درخت ہے، تو یہاں سورۃ التین میں بھی والتین والزیتون سے مراد جو ہے وہ علماء نے لکھا کہ یہاں پر بیت المقدس کی زمین مراد ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا، کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے آپ علیہ السلام کی سیر کرائی مسجد اقصی کی طرف، اور اللہ نے فرمایا وہ زمین کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اس برکت والی زمین کے ارد گرد تمام کفار یوں جمع ہو چکے ہیں اور اس زمین کو حاصل کرنے لگے ہیں، اور اس زمین کے ٹکڑے کر دیے انہوں نے۔ شام ٹکڑے ہو چکا ہے۔ آج کا جو فلسطین ہے یہ اصل میں شام ہے، آج کا جو اردن ہے یہ اصل میں شام ہے، آج کا جو لبنان ہے یہ اصل میں شام ہے۔ خود شام کے بھی ٹکڑے ہو چکے ہیں، خود شام کا کیا حال ہو چکا ہے، تو فلسطین کا کیا حال ہو چکا ہے۔ تو یہی حال علماء اکرام نے لکھا کہ چونکہ اس زمین میں برکتیں ہیں، اس برکت کی وجہ سے جو ہے وہ تمام کے تمام کافر اس زمین کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے آ جائیں اور طرح طرح کے فتنے برپا ہو جائیں تو تم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شام کی سرزمین چلے جانا، شام کی سرزمین۔ فعلیکم بالشام، تم شام کی سرزمین چلے جانا کہ شام کے اندر جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگ وہ ایمان کے ان فتنوں کے حالات میں اپنے ایمان کو بچائیں گے، وہ ان فتنوں کے حالات میں ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ طوبیٰ للشام، ایک روایت میں فرمایا شام والوں کے لیے خوشخبری ہو، ایک میں فرمایا فعلیکم بالشام، تمہیں چاہیے کہ شام کی سرزمین کو جو ہے مضبوطی سے تھام لینا۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ساری دنیا میں چلا جائے گا لیکن 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور کوہ طور اور مدینہ منورہ، ان 4 جگہوں میں نہیں جا سکے گا۔ مسجد اقصی بیت المقدس بھی نہیں آ سکے گا، وہاں پر بھی فرشتے کھڑے ہوں گے اور دجال کو وہاں پر قریب آنے نہیں دیں گے۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی اپنے مقتل کی طرف جمع ہو رہے ہیں، یہودی اپنے قتل گاہوں کی طرف جمع ہو رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہودیوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کیا جائے گا، یہاں تک کہ یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو درخت کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو قتل کرو۔ یہ یعنی ایک یہودی بھی نہیں بچے گا۔ ایک درخت کا ذکر آتا ہے غرقت نامی کہ وہ درخت نہیں کہے گا آج یہ یہودی اس درخت کو بہت زیادہ اگا رہے ہیں کہ اس کا ذکر موجود ہے، یہ ہمیں بچائے گا، کہا وہ درخت نہیں بتائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے درخت ہوں گے وہ کہے گا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ جاؤ اور اس کو قتل کر ڈالو، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ جاؤ اور اس کو قتل کر ڈالو۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے، یہ باعث ثواب ہے،
لا تشد الرحال الا من ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے ہر مسلمان کو۔ فرمایا المسجد الحرام، اللہ ہمیں بار بار لے جائے، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف مکہ مکرمہ، المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، ومسجدی، اور میری مسجد کی طرف۔ فرمایا ان 3 مسجدوں کی طرف اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا کرو۔ جب آپ علیہ السلام معراج کے سفر سے تشریف لائے تو مکہ کے مشرکین آپ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے اور بیت المقدس کے بارے میں آپ سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے اس بیت المقدس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، وہ بیت المقدس دکھنے میں کیسا ہے اور رنگ کیسا ہے، وہ محلے مکانات کیسے ہیں۔ ظاہر ایک آدمی اگر تھوڑی دیر کے لیے کہیں جاتا ہے تو اتنی توجہ نہیں دیتا، وہ چلے جاتا ہے گزرتے ہوئے، اس کو اتنا علم نہیں ہوتا، خالی موٹی موٹی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوالات ہونے لگے تو اللہ نے بیت المقدس کو پورا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سوالات کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے بیت المقدس تھا، اور یہ جو سوال کرتے تھے میں بتاتا تھا فلاں جگہ کھڑکی ہے، فلاں جگہ کھڑکی ہے، اور بیت المقدس ایسے بنا ہوا ہے، ایسے بنا ہوا ہے۔ میں ہر چیز ان کو بتایا کرتا تھا کہ بیت المقدس کیسا ہے۔ یہ سوال کرتے تھے اور میں ان کے سوالات کا انہیں جواب دیا کرتا تھا۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کے سب سے بڑے ازلی دشمن اللہ نے اگر قرآن میں کہا تو وہ یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہیں، اور دوسرے نمبر پر مشرک کہا کہ جو ہندو یا جو کافر ہوتا ہے، فرمایا سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا وہ یہ یہودی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ آج آپ حال دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر جب وہ طاقت ہوتی تھی، ایمانی طاقت ہوتی تھی، تو یہ تمام یہود و نصارہ مسلمانوں کے ماتحت تھے اور مسلمانوں کو ٹیکس دیا کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر جب وہ غیبی ایمانی طاقت گئی تو آج یہ حال دیکھیے، آج مسلمان ان کے غلام بن چکے ہیں، آج مسلمان ان کے غلام بن چکے ہیں، اور مسلمانوں کے حکمران کہ آج اتنے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مجال ہے کہ وہ افتک نام کہیں، اس لیے کہ یہ ان کے غلام ہیں یا ان کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔ اب ان کی بہاف پر ان کے ممالک چلتے ہیں، اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، ہم غرق ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے کشتی کے نیچے آؤ اور ان کے سائے کے نیچے آؤ، ان کے سامنے آنکھیں مت کھولو۔ لیکن جب مسلمان تھے تو مسلمان ان پہ حکمرانی کیا کرتے تھے، اور آج وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلم ممالک کا یہی حال ہے، ساری دنیا کے اندر یہی حال چل رہا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر قوم عمالقہ کا ذکر کیا، طالوت کا ذکر کیا، جالوت کا ذکر کیا۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اللہ نے طالوت کا ذکر کیا، جالوت کا ذکر کیا، قوم عمالقہ کا ذکر کیا، اور اس ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ بات بتا دی کہ جب تک وہ توحید پرست تھے، جب تک وہ مشرک نہیں تھے تو ان کی حکومت تھی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر آپ حضرات نے پڑھا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کا درس دیتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے بعد ایک اور پیغمبر آیا، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، وہ بھی چلے گئے۔ ان کے بعد ایک اور پیغمبر آئے، حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ بھی چلے گئے۔ جب یہ انبیاء چلے گئے، یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، یہ آہستہ آہستہ مشرک ہونے لگی، بت پرستی اختیار کرنے لگی۔ فلسطین کے اندر قوم عمالقہ آباد تھی، اور جالوت ان کا بادشاہ تھا۔ جالوت نے ان پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو باندی بنایا
اور باندی بنانے کے بعد ان کے مردوں کو قید کر لیا اور کچھ بوڑھوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ٹیکس لگا دیا کہ ہر مہینے آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے۔ اب بنی اسرائیل جو اتنے نعمتوں کے اندر تھی، نبیوں کی اولاد تھی، اب وہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو گئی، ٹیکس دینے پہ مجبور ہو گئی۔ اب جب وہ اپنے ہی زمین میں ٹیکس دینے پہ مجبور ہو گئی تو پریشان ہو گئے، اور انہی کے اندر ایک عورت حمل سے تھی اور اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ ہے، اور اس بچے کا نام شمویل رکھا گیا۔ یہ اللہ کے نبی بنے، اور جب یہ اللہ کے نبی بنے اللہ نے نبوت سے انہیں سرفراز فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم آئی اور ان سے کہنے لگی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان جالوت کے ظلم سے ہماری نجات دلائے اور جالوت کو اور ان کی قوم کو تباہ کر دیں۔ تو شمویل علیہ السلام وہ ان سے کہنے لگے میں دعا تو کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایسا نہ ہو میں دعا کروں اور آدھے راستے میں پھر آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دو۔ کہنے لگے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہیں علم تھا کہ بنی اسرائیل آدھے راستے تک آتے ہیں پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں آپ دعا کریں۔ شمویل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا بادشاہ ہمارے اندر پیدا فرما کہ جو بادشاہ ہمارا بادشاہ بنے اور پھر بادشاہ بننے کے بعد ان کے خلاف لڑے اور ہم فاتح بن جائیں۔ اور اللہ سے دعا کی، جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے یہ بات بتا دی کہ طالوت اس قوم کا بادشاہ ہوگا۔ ایک جالوت ہے، جالوت کفار کا تھا اور یہاں مسلمانوں کا بنی اسرائیل کا طالوت تھا۔ یہ کہنے لگے طالوت کیسے بنے گا؟ طالوت تو ایک دھوبی کا بیٹا ہے اور طالوت تو ایک کم نسل والا ہے، ہم اس کو اپنا کیسے بادشاہ بنائیں؟ تو نبی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ جسے چاہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، وہ اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے۔ طالوت کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل اور فراست دی ہے۔ طالوت کے اندر دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کا جسم ایسا ہے، لمبا قد ہے اور ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ واقعی کوئی بادشاہ ہو۔ یہ بنی اسرائیل قوم کہنے لگے ہم ایسے نہیں مانیں گے، کوئی نشانی ہمیں ہونی چاہیے، کوئی نشانی بتلائیں اس کے بعد ہم اسے بادشاہ مانیں گے۔ کہا کیا نشانی ہے؟ کہا نشانی یہ ہے کہ جالوت اس قوم کے پاس ہمارا ایک تابوت ہے، اس تابوت کے اندر ہمارے کچھ تبرکات ہیں، اگر وہ یہ تابوت لے کر وہاں سے یہ طالوت لے آئے تو ہم مان جائیں گے یہ ہمارے بادشاہ ہیں۔ یہ ایک تابوت تھا جو 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا، جس کے اندر علماء نے یہ بات لکھی تمام نبیوں کی صورت اللہ نے اس تابوت کے اندر رکھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور کچھ تبرکات اس تابوت کے اندر تھے، اور جب یہ لڑائی کے لیے جاتے تھے اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے، اس تابوت کی برکت سے یہ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر فاتح بن کے یہ لوٹتے تھے۔ لیکن آخر میں یہ جالوت کے پاس یہ تابوت چلا گیا تھا جنہوں نے اس قوم پر حملہ کیا تھا۔ اب جب یہ بات کی تو یہ بات کرنے کے بعد جالوت جو کافر تھا جن کے پاس وہ تابوت تھا، اب وہ تابوت ان کے پاس رہا، اس قوم کی حالت خراب ہونے لگی اور اس قوم کے اندر طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں آنے لگی۔ تو جالوت نے کہا لگتا ہے اس تابوت کی وجہ سے آئی ہے، یہ تابوت کسی بیل گاڑی کے اندر رکھو اور انہیں ہانک کے جو ہے بنی اسرائیل کی طرف بھیج دو، ہمیں یہ تابوت نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اندر یہ تابوت رکھا اور رکھنے کے بعد اسے ہانکا، اور جیسے ہی ہانکا تو یہ بیل گاڑی سیدھی آ کر طالوت کے دروازے پر آ کر رک گئی، اور جب یہ رک گئی اور یہ تابوت سامنے تھا قوم نے کہا اب ہم ان کو بادشاہ بناتے ہیں، اب یہ ہمارے بادشاہ ہوں گے، یہ طالوت ہمارے بادشاہ ہوں گے۔ تو نبی شمویل علیہ السلام نے اور طالوت نے اپنی قوم سے کہا اب جنگ کی تیاری کرو، تو 70,000 بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ واقعہ موجود ہے، 70,000 تیار ہوئے، اور اللہ نے خاص طور پر وقت کے نبی سے کہا کہ فلاں ایک شخص سے اس کے 13 بیٹے ہیں، اور ان 13 بیٹوں میں سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام ہے داؤد، اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لینا، اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ جو داؤد تھے یہ کہیں بکریاں چرا رہے تھے، اور جتنے بھی انبیاء گزرے وہ بکریاں ضرور چرایا کرتے تھے۔ تو یہ جب انہیں علم ہوا کہ مجھے بھی وقت کے نبی شمویل علیہ السلام نے جہاد میں جانے کا حکم دیا، یہ وہاں سے آنے لگے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 3 پتھر اٹھائے، ایک پتھر نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام نے میرے اوپر ٹیک لگایا، ایک نے کہا کہ ہارون علیہ السلام نے لگایا، اور ایک پتھر نے کہا میں وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کو قتل کریں گے، لہذا مجھے اٹھائیے۔ تو داؤد علیہ السلام جو اس وقت نبی نہیں تھے، داؤد تھے،
کم عمر تھے لیکن انہوں نے وہ 3 پتھر اٹھا دیے، اور 70,000 یہ بنی اسرائیل کا یہ لشکر اپنے وقت کے نبی شمویل علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ طالوت علیہ السلام کی سربراہی میں یہ جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اب راستے میں پیاس لگی، تو پیاس لگنے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں پانی پینا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ وقت کے نبی نے کہا بات یہ ہے کہ راستے میں ایک نہر آنے والی ہے، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس نہر میں سے پانی بہت تھوڑا پیا جائے، 1 چلو پیا جائے، اور جس نے بالکل نہیں پیا تو وہ تو پورا کامیاب ہے، اور جو بہت مجبور ہے تو 1 چلو پیے، پیٹ بھر کے پانی کوئی نہیں پیے گا، اور جس نے بھی پیٹ بھر کے پانی پیا وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اب جب یہ نہر آئی تو اس نہر کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، سوائے 313 لوگوں کے باقی سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا، سب نے، اور وقت کے نبی کی بات نہیں مانی۔ یاد رکھیے اللہ امتحانات دیتا ہے اور امتحانات کے اندر آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اب جب 313 پاس ہوئے، یہ باقی تھے 70,000 میں 313 کم، یہ آگے آئے تو کہنے لگے ہم تو تھکے ہوئے ہیں اور ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں، آپ جائیے اور آپ کے جو بندے جا کر ان سے لڑیے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، یہ باقی سب کے سب رہ گئے۔ اور یہ 313 کا لشکر لے کر یہ طالوت اور شمویل علیہ السلام آگے آئے، اور شمویل علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ آج جالوت کو قتل کرے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی، اور نمبر 2 اسے میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کروں گا، یعنی وقت کے نبی کہہ رہے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ تو جالوت سامنے آیا، اور داؤد علیہ السلام جو کم عمر تھے انہوں نے وہ پتھر اٹھائے اور جیسے ہی مارے تینوں کے تینوں پتھر ان کے بھیجے پہ لگے اور بھیجا باہر نکلا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ اور یہاں سے 313 سامنے آئے، جیسے بدر کے اندر 313 تھے، یہاں پہ 313 تھے، اللہ نے ان کو بھی فتح دی، اور جیسے بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دی، اور داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کے ساتھ وقت کے نبی کی بیٹی سے نکاح کروایا۔ شمویل علیہ السلام کا انتقال ہوا، طالوت کا انتقال ہوا، ساری کی ساری سلطنت کے بادشاہ داؤد علیہ السلام بن گئے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بن گئے۔ یوں یہ سلطنت اللہ نے داؤد علیہ السلام کے خاندان میں منتقل کروا دی۔ اور اللہ نے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ نے فرمایا جتنے بھی قصے ہم نے قرآن میں ذکر کیے اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے کہ جب وہ توحید پرست تھے، جب وہ ایمان پہ قائم تھے تو کوئی ان پہ غلبہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹے تو سامنے کافروں نے ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے اور مسلمانوں کے املاک کو، جانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اور یہی آج ہے، اگر مسلمان رہے تو کوئی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر مسلمان اپنے اسلام سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر چاروں طرف سے حملے ہوں گے، چاروں طرف سے کفار آئیں گے، یہود و نصارہ آئیں گے اور مسلمانوں پر حملے برسائیں گے اگر یہ مسلمان اپنے اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یاد رکھیے اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ بیت المقدس کا مسئلہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1948 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، 1948 سے، اور نہ جانے کتنے ہزاروں اس میں بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں اس کے اندر عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ اس بیت المقدس، اس مقدس زمین کے لیے ان حضرات کا ایمان ہم سے بہت بلند ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں 5 بچے ہیں اور 5 کے 5 شہید ہو گئے، ایسے واقعات ہیں کہ گھر والی بھی شہید ہو گئی اور 4 اور بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور 5-6 ماہ کا ایک بچہ جو شیر خوار بچہ تھا وہ زندہ رہ گیا اور باپ اسی کے ساتھ ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو مجھ سے اس حال میں بھی راضی ہے میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، اگر تو راضی ہے۔ ہمارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں ہے، ان کا ایمان ہم سے بہت آگے ہے، بہت آگے، وہ ہم سے ایمان میں بہت مضبوط ہیں، ہم سے ایمان میں بہت آگے ہیں، ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے،
ہمارے یہاں تو ایک چھوٹے سے چھوٹا حادثہ ہوتا ہے تو ہماری زبانوں پر کیسے کیسے کلمات نکلتے ہیں کہ نعوذ باللہ. میں نے خود سنا لوگوں کو کہ ایک میں ہی رہ گیا تھا، ایک میں ہی بچا تھا. اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. لیکن ان حضرات کا ایسے عالم میں ایسے وقت کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں. تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی مقدس زمین ہے. یہ صرف فلسطینیوں کی نہیں بلکہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے مقدس زمین ہے. مسجد اقصی یہ نبیوں کی سرزمین ہے، یہ پورے عالم اسلام کے لیے مقدس زمین ہے. آئے دن ہم سنتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پر بمبارنگ ہوئی، اتنے شہید ہو گئے، اتنے شہید. یہ تو وہ تعداد ہوتی ہے جو ایک سرکاری تعداد ہوتی ہے. اب اندر اور کتنے شہداء ہیں یہ ہمارے وہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو ایک تو اللہ سے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھا کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کیا کریں کہ یا اللہ انہیں ثابت قدم فرما اور ان کی اس حال میں مدد فرما. اور پھر اسی طرح 2 رکعت صلاۃ الحاجت ان بدبختوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ان بدبختوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، انہیں نیست و نابود فرما. اپنے مسلمان حکمرانوں کے لیے کہ اللہ ان مسلم حکمرانوں کے دلوں میں ایمان کی قوت عطا فرما. آج کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ختم ہو چکا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ان کا رعب آ چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور نام نہاد جو حقوق جو تنظیمیں ہیں اور جو آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا حادثہ ہوتا ہے تو چند آنٹیاں آ جاتی ہیں، لبرل آنٹیاں، موم بتی مافیا، اور وہ باہر نکلتی ہیں یہ ظلم ہوا ظلم ہوا. لیکن فلسطین کے مسئلے پر آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ باہر آئیں گے. ایسے لوگ فلسطین کے مسئلے پہ نہیں آتے ہیں، انہیں یہ بچے نظر نہیں آتے ہیں. اور امریکہ کو آپ دیکھیں وہ مکمل اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، مکمل اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور اللہ نے جو کہا یہ آپس میں دوست سے تمہارے دوست نہیں بن سکتے، وہ بات تا قیامت قائم ہے، یہ بات تا قیامت سچ ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں بن سکتے. یہ جو مسلم حکمران کہتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ہمارے تعلقات، یہ کبھی دوست نہیں بنیں گے تمہارے. تو ایک تو اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ جہاں تک ہو سکیں جس فورم پر ہو سکیں آپ اپنی آواز بلند کریں. اور جہاں پر فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں آپ وہاں پر شرکت بھی کریں، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی مسلکی تعصب کے. فلسطین کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، آپ وہاں جائیں، آپ وہاں پر شرکت کریں. اور تیسرے نمبر پر ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو مالی معاونت کر رہے ہیں ان حضرات کی. 50,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 50,000 سے زائد. تو ان اداروں کے ساتھ تعاون بھی کریں. من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ. اور میں جو ایک مسلمان سے تکلیف کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن کی تکالیف کو اس سے دور فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی ہمیں فرمائے اور فلسطینیوں کے ساتھ اللہ رب العزت جتنا ہم سے ہو سکے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.